آج ہمارے پاس ایلڈس ہکسلے کے مشہور ناول بریو نیو ورلڈ پر کیا گیا ایک بہت دلچسپ جائزہ ہے، اور ہم ذرا گہرائی میں جا کر دیکھیں گے کہ یہ جائزہ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ تو یہ جائزہ ہمیں ایک ایسے مستقبل کی تصویر دکھاتا ہے جہاں بظاہر سب کچھ پرفیکٹ لگتا ہے نا؟ ٹیکنالوجی ہے، لوگ ہمیشہ خوش ہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی جنگ نہیں۔ جی ہاں، بالکل ایک آئیڈیل دنیا لگتی ہے سطح پر۔ لیکن جائزہ فوراً یہ سوال اٹھاتا ہے کہ اس جنت کی قیمت کیا ہے؟ اور قیمت، جیسا کہ جائزے میں واضح کیا گیا ہے، کافی بھاری ہے۔ ہاں، لگتا ہے انفرادیت چلی گئی، حقیقی جذبات نہیں ہیں، آزادی کا تو سوال ہی نہیں۔ تو آئیے ذرا کھولتے ہیں کہ جائزے میں اس دنیا کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں۔ جائزہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ دنیا چلتی ہے جیناتی انجینئرنگ سے، اور وہ جو بچپن سے ذہن سازی ہوتی ہے، کنڈیشننگ۔ جی بالکل، لوگوں کو پیدائش سے پہلے ہی سماجی طبقات میں بانٹ دیا جاتا ہے، اور پھر انہیں سکھایا جاتا ہے کہ اپنے کردار سے، اپنے کام سے بس مطمئن رہو۔ اور خوشی تو جیسے لازمی ہے نا؟ ہاں، خوشی لازمی ہے، چاہے وہ مصنوعی طریقوں سے ہی کیوں نہ آئے۔ وہ سوما نامی دوا ہے۔ اچھا، سوما۔ جی، جس کا ذکر بار بار آتا ہے۔ ٹیکنالوجی کو استعمال کیا گیا ہے سماجی استحکام کے لیے، ہر قیمت پر۔ بالکل، اور یہ جائزہ اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سامنے لاتا ہے کہ ہگزلے اصل میں صرف مستقبل کی کوئی کہانی نہیں سنا رہے تھے، یہ ان کے اپنے دور کی جو جدیدیت تھی، ماس پروڈکشن، اور وہ جو صارفیت بڑھ رہی تھی، اچھا، اس پر ایک گہری تنقید ہے۔ جائزہ نگار کا یہی کہنا ہے کہ ہگزلے نے محسوس کیا تھا کہ یہ چیزیں، یہ رجحانات انسانی روح کو ختم کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ صرف ٹیکنالوجی کی بات نہیں ہے؟ نہیں، یہ اس بارے میں ہے کہ جب آپ استحکام کو، آسانی کو انسانیت اور آزادی سے زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ جو کشمکش ہے نا، انجینئرڈ خوشی مقابلہ وہ بامانی جدوجہد، یہی جائزے کا مرکزی نقطہ ہے۔ اور یہ بات واقعی حیران کن ہے کہ یہ کتاب جو تقریباً 100 سال پہلے لکھی گئی، اس پر کیا گیا یہ جائزہ آج بھی اتنا متعلقہ کیسے محسوس ہوتا ہے؟ صحیح۔ جائزہ نگار اسی بات پر زور دیتا ہے کہ ہکسلے نے جو سوالات اٹھائے تھے، خوشی اصل میں ہے کیا؟ انفرادی آزادی کی ہم کتنی قیمت دینے کو تیار ہیں؟ کیا سچائی تکلیف دہ ہو سکتی ہے؟ یہ سوالات آج بھی اتنے ہی اہم ہیں، شاید آج کی ٹیکنالوجی کی دنیا میں پہلے سے بھی زیادہ۔ یقیناً، اور اگر ہم اسے تھوڑا وسیع تناظر میں دیکھیں نا، تو یہ جائزہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ جو ڈسٹوپین ادب ہوتا ہے، یہ صرف مستقبل کی کوئی ڈراؤنی تصویر نہیں ہوتی۔ صحیح۔ یہ اصل میں حال پر تبصرہ ہوتا ہے۔ جائزہ یہ سوال بھی پوچھتا ہے کہ آخر کیوں ایک ایسی دنیا کا خیال جہاں لوگ اپنی مرضی سے آزادی چھوڑ دیں، ایک مصنوعی دواؤں والی خوشی کے لیے، یہ آج بھی پڑھنے والوں کو اتنا کیوں متاثر کرتا ہے؟ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ جائزہ نگار کا خیال ہے کہ شاید اس لیے کہ ہم اپنے ارد گرد بھی اس طرح کے سمجھوتوں کے آثار دیکھتے ہیں، اور یہ جائزہ واضح کرتا ہے کہ یہ کتاب صرف سائنس فکشن کے شوقین لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو سماجی کنٹرول میں، انسانی فطرت میں، یا پھر فلسفیانہ سوالات میں دلچسپی رکھتا ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے پھر اس جائزے کا؟ اس سے ہم کیا اہم بات لے سکتے ہیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پر یہ جائزہ بریو نیو ورلڈ کو ایک انتباہ کے طور پر پیش کرتا ہے، ایک ایسی وارننگ جو وقت کے ساتھ پرانی نہیں ہوئی۔ یہ ایک ایسے معاشرے کی تصویر ہے جو مسائل اور تکلیف ختم کرنے کی کوشش میں وہ چیزیں بھی ختم کر دیتا ہے جو زندگی کو مطلب دیتی ہیں، جیسے محبت، خاندان، آرٹ، سائنس، مذہب، اور سب سے بڑھ کر انتخاب کرنے کی آزادی۔ جائزہ نگار کے مطابق ہکسلے ہمیں دکھاتے ہیں کہ مکمل کنٹرول اور استحکام کی قیمت کیا ہے: حقیقی انسانی تجربے کا خاتمہ۔ اور جیسا کہ جائزے میں بار بار آیا ہے، اس کی اصل طاقت یہی ہے کہ یہ آج بھی متعلقہ ہے۔ یہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، اپنے معاشروں کو دیکھیں، اور سوچیں کہ ہم ٹیکنالوجی کے نام پر، سہولت کے نام پر، سماجی ہم آہنگی کے نام پر کیا سمجھوتے کر رہے ہیں۔ بالکل، اور ایک آخری بات جو یہ جائزہ ہمارے سوچنے کے لیے چھوڑ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ کتاب تو واضح طور پر انجینئرڈ خوشی اور حقیقی آزادی کے بیچ کی کشمکش دکھاتی ہے۔ جی۔ تو جائزہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آج کے معاشرے شاید غیر محسوس طریقوں سے، ٹیکنالوجی کے استعمال سے، سوشل میڈیا کے دباؤ سے، یا صارفیت کے ذریعے
کہیں وہ بھی تو انفرادی سوچ اور حقیقی انسانی تعلقات کی قیمت پر ایک طرح کی بریو نیو ورلڈ کی طرف تو نہیں بڑھ رہے؟ یہ واقعی ایک غور طلب سوال